دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاملات کو وقت پر سر انجام دیتے ہیں، جو وقت کو نہیں پہچانتے، وقت کی رفتار کو نہیں پہچانتے، وقت کے تقاضوں کو نہیں پہچانتے، وقت کی آواز کو نہیں سمجھتے، پیچھے رہ جاتے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو چند گھڑیوں کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتی، وہ ایک منٹ کے لیے بھی اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی، وہ شور مچاتی ہے بچہ کدھر گیا، ابھی تو وہ چل بھی نہیں سکتا۔ پھر وہی ماں ہوتی ہے جو اس بچے کو تیار کر کے، کپڑے چینج کرا کے، ٹفن تیار کر کے، بیگ تیار کر کے اسے 6 گھنٹے کے لیے اپنے سے جدا کر دی۔ اب اگر وہ بچہ یہ کہے کہ اماں یہ تو کیا کر رہی ہے، تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی تھی، تو وہ ماں اسے کہے گی کہ وہ جو جدا نہیں کرتی تھی وہ بھی میرا پیار تھا، اور یہ جو جدا کر رہی ہوں یہ بھی میرا پیار ہے۔ اس کو سمجھیں آپ، کیونکہ اب اگر میں تجھے یہاں سے جدا نہیں کروں گی اور اسکول یا مدرسے میں یا تعلیمی ادارے میں نہیں بھیجوں گی، تیرا مستقبل خراب ہوگا۔ لہذا یہ ماں اگر کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے، میں اسے پڑھنے نہیں بھیجوں گی، تو وہ وقت کو ضائع کر کے اس کا نقصان کرے گی۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب وہی ماں محسوس کرتی ہے کہ بچے کا یہاں مستقبل نہیں بن رہا اور ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ یہاں اس کے لیے اسباب نہیں بن رہے، اس کا ملک سے باہر جانا ہی زیادہ ضروری ہے، وہی ماں ہے جو ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ ماں دعائیں کراتی ہے، دعا کریں اس کا کوئی سبب لگ جائے، یہ جائے۔ پھر وہ اسے کئی سالوں کے لیے اپنے سے جدا، وہ بھی وقت ہے، یہ بھی وقت ہے، آنے والا بھی وقت ہے۔ ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے اور وقت پر اسے کرنا چاہیے۔ جو لوگ وقت کی رفتار کو نہیں سمجھتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں، ابھی نہیں، ٹھہر کے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ چیزوں کو سمجھیں، جو جس چیز کا وقت ہے اسے اس وقت پر کر گزریں، ورنہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے گزر جائیں گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے معاملات میرے ہاتھ میں نہیں رہے۔ وقت ہی ہوتا ہے، جوانی ایک وقت ہے، اس سے کام لینا چاہیے، اس کو بہت سخت مصروف رکھنا چاہیے۔ جو لوگ جوانی لیٹ کے گزار دیتے ہیں ان کا مستقبل بھی لیٹ جاتا ہے۔ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جوانی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وقت تھا، آپ ڈھیر سارا کام کر لیتے۔ پھر ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو پینشن پہ گزارا کرنا ہے، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنی ہے، پر ریٹائرمنٹ اسے ملے گی جو سروس کرے گا۔ جو سروس ہی نہ کرے، وہ ریٹائرمنٹ مانگے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ عزیز دوست، وقت کی رفتار کو آپ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت شناس نہیں ہوتے۔ بندے کو ابن الوقت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسے وقت شناس تو ہونا چاہیے نا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، کہتے ہیں وقت تھا جہاد کا، وقت تھا میدان میں نکل کے دین کا کام کرنے کا، اور ایک صوفی صاحب نفل پڑھ رہے تھے اندر۔ وقت تھا میدان کا اور یہ تھا مسجد میں۔ تو اقبال کہنے لگے یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر، کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ حضور خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو حضرت خباب عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں، کافر اتنا ستا رہے ہیں، ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہم سخت آزمائش میں، حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے؟ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے تم سے پہلے لوگوں کا حال پتہ کیا تھا؟ یہ صحیح حدیث بخاری میں موجود ہے۔ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہیں گڑھے کے اندر رکھ کے ان کے جسم کو مٹی سے دبا کے پھر ان کے سروں پر آریاں رکھ کے چیر دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنے دین سے ہٹا نہیں کرتے۔
नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुमसे पहले लोगों का ये आलम था कि उनके जिस्म लोहे की कंगियों से कुरेद दिए जाते थे, उनका गोश्त उतार दिया जाता था, लेकिन वो अपने दीन से हटने को तैयार नहीं होते थे। यारी तेरी सोने पर आजमैशां तेरियां अग, ए सोना परखिया जामदा ही पहलो नाल अगां दे लग। अपनी जिंदगी में तैयार रहें, ज़हनी तौर पर आजमाइश के तैयार रहें, मिजाज बनाए। जब बंदा पहले से तैयार होता है ना, उसका ख्याल होता है कि आजमाइश आ गई तो मैंने सब्र करना है, पहले से उसकी तैयारी होती है, फिर वो जरा घबराता नहीं, परेशान नहीं। हम तैयार नहीं है ज़हनी तौर पर। हर बंदे को सुख चाहिए, हर बंदे को, बल्कि हमारे यहाँ तो लोग कहते हैं मुरीद हो रहा हूं ताकि मेरी तरफ तकलीफ कोई ना आए। तो मैं क्या करता हूं, पहले पीर से पूछ लो उसे कभी आई है कि नहीं। अगर उसे आई है तो फिर इसका मतलब है तुम्हें भी आ सकती है। लोग नमाज इसलिए शुरू करते, कहते हैं मैं 5 नमाजें भी पढ़ता हूं, मैं सदकात भी करता हूं, काम मेरा फिर नहीं चलता। तो मैं कहता हूं तुम्हें पता ही नहीं, नमाजी के लिए तो आजमाइश है। जितना जितना ईमान कामिल उतनी उतनी आजमाइश भी ज्यादा। और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और हुजूर के दस्ते मुबारक को चूमने के लिए मैंने अपने हाथ जब आगे किए तो तपश थी, तेज बुखार था नबी पाक। तो हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने, ये सुनन इब्ने माजा में मौजूद है, फरमाते मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तेज बुखार। हुजूर फरमाने लगे हम पर जो आजमाइशें आती है ना अंबिया पर, वो आम लोगों से दुगना आती है। ये तो लाडले हैं, ये तो महबूब हैं अल्लाह के। फरमाया आम लोगों से दुगनी आजमाइश आती है, लेकिन फरमाया हमारा रब बड़ा करीम है, हमें अजर भी डबल ही अता करता है, हमें अजर भी डबल ही अता करता है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं मौका अच्छा था, मैंने एक सवाल भी कर दिया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए ना भला दुनिया में ज्यादा आजमाइशें किन को आती हैं। तो हुजूर फरमाने लगे सबसे ज्यादा आजमाइशें अल्लाह के अंबिया को आती, नबियों को आती। हुजूर उसके बाद फरमाया उसके बाद जो उनके ज्यादा करीब होता है उसे आती। लोग क्या समझेंगे इमाम हसन की आजमाइश, लोग कैसे समझेंगे सैयदना इमाम हुसैन की आजमाइश। फरमाया जो इनके ज्यादा करीब होता है उसे ज्यादा आजमाइश आती है। तो हुजूर के सबसे करीब तो इमाम हसन है ना, इमाम हुसैन है ना। तू क्या समझता है कुर्बत बस निस्बत के इजहार का नाम है और बड़े लुत्फ के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बात बड़ी मजे की है, फरमाया फिर अल्लाह के बाज बंदे तो ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह फक्र में मुब्तला कर देता है। फरमाया उनके पास सिर्फ एक चादर रह जाती है, इतना फक्र उनके पास आता है। लेकिन जो हदीस के आखिरी लफ्ज है ना वो वजद वाले हैं, वो वजद वाले हैं, वो सुरूर वाले हैं। हमारा ये मिजाज होता है कि मीठा मीठा खा जाओ और जरा कड़वा आ जाए तो सवेरे भी रो शाम भी रो, हाल ही कोई नहीं, गरीबी बड़ी, परेशानी बड़ी, हजरत साहब घर से बीमारी जाती नहीं। और जनाब क्या बताएं, बाज लोग तो ऐसे हैं जिनकी बात सुन के लगता है जिंदगी में कभी सोए ही नहीं, इतने बड़े बड़े दुख सुनाते हैं। ओ खुदा की रहमत का भी तो जिक्र करना, खुदा ने जो तेरे ऊपर इनामात किए उनका भी तो जिक्र करना, उनका तज़किरा ही नहीं कर रहा मेरा भाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन लोगों पर दुख आते हैं पर कुर्बान होने को जी चाहता है। इन लफ्जों पर हुजूर फरमाने लगे वो रब की तरफ से आने वाले दुख पर भी इस तरह राजी होते हैं जिस तरह तुम में से कोई राहत मिलने पर राजी होता है। सुकून वाली चीज मिलने पर जिस तरह तुम राजी होते हो इस तरह वो दुखों पर भी राजी होते हैं। दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा पर एक शर्त लगाई छोटी सी मियां साहब ने, उन्होंने कहा 100 दफा कबूल है दुख, 100 दफा कबूल, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा पर राजी रहन प्यारे। ये शर्त ये है कि तू राजी रह, तू राजी रह, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, राजी रहन
پیارے اور حضرت سلطان صاحب کہنے لگے ایسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے، ہم نے تو پہلے سے نتیجہ نکال لیا ہے، تو سکون ڈھونڈنے نکلا ہے، تو چاہتا ہے زندگی میں آرام مل جائے، کائنات میں سب سے زیادہ پیار اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ، لیکن دیکھ لو نا پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد چلے گئے، 4 سال یا 6 سال کی عمر میں والدہ گئیں، 8 سال کی عمر تھی محبوب کے دادا کا جنازہ اٹھا تو محبوب پیچھے پیچھے جنازے کے جا رہے، پھر وقت آیا جب تبلیغ دین کا تو دنیا کا کون سا دکھ اور کون سی تکلیف اور کون سی اذیت ہے جو حضور کو نہیں دی گئی، لیکن کریم ہر وقت کہتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، ہر مقام پر کبھی بدر کبھی احد اور ہر طرح کی تکلیف، ہر طرح کی تکلیف، کبھی بیٹیوں کا دکھ، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں منافقوں کی نازیبہ گفتگو، سارے دکھ محبوب کی حیات پاک میں رہے، کریم نے ان دکھوں کو برداشت کیا۔ پھر آپ دیکھ لیں دور حضرت صدیق اکبر کا آیا تو حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں، لیکن کوئی زندگی اس طرح کی تو نہیں کہ بڑے 2.25 سال بڑے آرام سے حکومت کی ہو، منکرین زکوٰۃ سے لڑنا پڑا حضرت ابوبکر صدیق کو، آزمائش تھی، لوگ منکر ہو گئے زکوٰۃ کی، حضرت صدیق اکبر لڑے، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لشکر تیار کیے، بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، صبح دن راتیں جناب ابوبکر نے مشقت کر کے خلافت اسلامیہ کو مضبوط کیا۔ دور حضرت عمر کا آیا، ساری دنیا مدینہ منورہ میں اندر سے دروازے بند کر کے سخت گرمی میں سوتی ہے، اور جناب عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے فاروق اعظم کو 60 سال کی عمر میں دیکھا کہ مال غنیمت کے 2 اونٹ دوڑ گئے تو عمر بھاگے جا رہے ہیں، ان اونٹوں کو لے کے آ رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں جناب آپ آرام کرتے، ساری دنیا سو رہی ہے، فرمایا سویا کرتا تھا کبھی خلیفہ بننے سے پہلے۔ عمر کسی غلام کو کہہ دیتے، چونکہ پیار تھا نا، یارانہ تھا نا، حضرت عثمان بڑی محبت سے کہتے ہیں امیر المومنین کسی غلام سے کہتے ہیں اگر مال غنیمت کے اونٹ چلے گئے تھے تو لے آتا، تو حضرت عثمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے یار یہ حضور کے دین کی امانت بڑی ذمہ داری، لے او سجنا اسا توڑ نبھائی، اسا جان بھی دتی تیرا تیرے، یہ بڑی ڈیوٹی ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے، میں کیسے غلام کو بھیج دیتا، مسلمانوں کا مال ہے، جب ڈیوٹی میری ہے تو کیسے کسی کو بھیجتا، یہ آزمائش ہے، یہ دکھ ہے۔ 22-24 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عثمان غنی، ان کا دور آ گیا، یعنی وہ شخص جس نے چڑھتی جوانی میں بھی نظریں جھکا کے رکھی، اور جس شخص نے اپنا سارا مال دین پر قربان کر دیا، اس کے گھر کا گھیرا تنگ کر لیا گیا، بہت بڑی ذمہ داری حضرت عثمان پر آئی، بڑی۔ اور جناب عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ 40 دن گزر گئے، جس شخص کے اپنے ذاتی مصارف لاکھوں کروڑوں میں لوگوں پر خرچ ہوتے ہیں، 40 دن سے اس نے کھانا نہیں کھایا، اسے ڈھب اور سلیقے سے روٹی پانی نہیں ملا، گھر میں قید ہیں۔ لوگوں نے کہا عثمان ہمیں اجازت دے دیں ہم لڑیں، کہنے لگے کیسے دے دوں، حضور کا مدینہ اور میری وجہ سے خون بہ جائے، بس میرے اوپر آئی ہے تو میں نبھاؤں گا، یہ ذمہ داری ہے۔ کہا پھر عثمان خلافت، فرمایا یار یہ بھی میری مجبوری ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا تھا عثمان اللہ تمہیں قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہیں گے، دیکھنا اتارنا نہ، وہ قمیض نہ اتارنا کیسے چھوڑ دوں۔ تو حضرت عثمان غنی کا یہ مرتبہ ہے کہ ان کے تعلق سے اگر میٹنگ بھی بیٹھے، بیعت بھی ہو، تو اللہ تو ان بندوں سے بھی راضی ہو جاتا ہے جو ان کے لیے اکٹھے ہوتے۔ حضرت عثمان غنی میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ میں جید ترین آدمی، اور یہ حضور کے داماد ہیں، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، اور یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے، کل ازواجک و بنات
اے محبوب اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اور بیٹیوں سے بھی کہہ دو. اللہ نے قرآن میں بیٹی نہیں کہا، بنات کہا. سورہ احزاب دیکھ لیجئے گا. اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی، تو بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک ہوتی ہے. لوگ عمروں کا حساب لگاتے پھرتے ہیں، عمروں کا، اتنی عمر میں شادی ہو تو ہے. او خدا کے بندے تو کس چکر میں پڑ گیا؟ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کہہ رہے اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. حضور کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب حضور کی بڑی صاحبزادی ہیں، ان کی بڑی بیٹی حضرت امامہ بنت زینب صحیح بخاری میں موجود ہے. نبی پاک اپنی نواسی سے بڑا پیار کرتے تھے. حضور نکلنے لگتے نماز کے لیے تو بچی ضد کرتی، نانا میں نے نہیں جانے دینا. بڑا سیانا بندہ بھی ہو تو چھوٹے بچوں سے ڈرتا ہے، چھپ کے باہر نکلنا پڑتا ہے، بچے نہیں نکلنے دیتے. حالانکہ بندہ کسی سے نہیں ڈر رہا، سمجھدار ہے، پر وہ کہتا ہے اسے ذرا سائیڈ پہ کر. پیار ہوتا ہے نا جی، دل نہیں. حضرت زینب کہتی ہیں کہ میری بیٹی ضد کرنے لگی، حضور نماز کے لیے جا رہے تھے، نانا کے ساتھ جانا ہے. میں نے بچی کو زبردستی پکڑا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، حضور آپ جائیں. بچی رونے لگی تو حضور واپس آ گئے. تو کہتا ہے حضور کہ ہمیں باقی نواسیاں نہیں ملتے، بخاری میں پڑھ ہیں باقی کے بھی. نبی پاک واپس آ گئے اور فرمایا نہ زینب رلا دے مجھے، میں ساتھ ہی لے جاتا ہوں. ابا جانا آپ نماز پڑھیں گے، بچی سنبھالیں گے؟ فرمایا دونوں کام ہی کر لوں گا. حضور لے آئے جناب امامہ کو، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی تو یہاں نواسی کو اٹھایا ہوا. گویا نماز بھی ہو رہی ہے اور نواسی کی دل جوئی بھی ہو رہی. امامہ بنت زینب کو حضور نے اٹھایا ہوا. اللہ کے رسول رکوع میں گئے تو بچی کو کھڑا کر، شہزادی حضور کی زلفوں سے کھیلتی رہی. سجدے میں گئے تو زلفوں سے کھیلتی رہی. حضور پھر اٹھے تو بچی کو پھر اٹھا لی. تو میرے رسول پاک کی 4 بیٹیاں. میں نے قصداً آج کچھ ایسی روایات آپ کے سامنے رکھنی ہے جس میں صرف حضرت عثمان غنی کی شان نہ ہو، جناب رقیہ کا بھی ذکر ہو. حضور نے حضرت رقیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی، سب سے بڑی جناب زینب ہے، دوسری رقیہ ہے، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ فرمایا. اور حضرت عبداللہ بن حزم فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ ہی سونے تھے، پر صحابہ میں جو سب سے سونے تھے وہ حضرت عثمان غنی تھے. اونچا لمبا قد تھا، گھنی داڑھی تھی، حسن تھا، جمال تھا اور شرمیلے تھے. حضرت عثمان غنی حیا والے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں گھر میں نا سالن پکا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے سالن کھایا تو بڑا مزیدار لگا. یہ بھی دل کا انوکھا سودا ہے کہ جب کچھ چیز اچھی لگے تو پھر اپنے یاد آتے. آپ یقین کریں پھر بندہ کہتا ہے تھوڑی پیک بھی کرا لوں بچوں کے لیے، اپنے یاد آتے ہیں. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں سالن بڑا عمدہ تھا، گوشت پکا تھا، حضور نے تھوڑا سا برتن میں ڈالا، فرمایا جا میری بیٹی رقیہ کو دے آ. جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک تو میں چھوٹا تھا، دوسرا بھی پردے کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی، ایک دوسرے کے گھروں میں بلا روک ٹوک لوگ آیا جایا کرتے تھے. آپ فرماتے ہیں وہ سالن کا برتن لے کے جب میں پہنچا نا حضرت عثمان غنی کے گھر، دونوں میاں بیوی ایک چارپائی پہ بیٹھے تھے. فرماتے ہیں میں نے بھی دنیا دیکھی پر اتنا سونا جوڑا میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں کبھی میں سیدہ رقیہ کی جانب دیکھتا، کبھی حضرت عثمان غنی کو، اور مجھے بھول ہی گیا میں کس کام آیا ہوں، مجھے بھول گیا، میں محب ہو گیا. کہتے ہیں کہ وہ حضور کے داماد اور شہزادی کو دیکھ کے میری نظریں ہٹتی نہیں. کہتے ہیں جب میں دیر تک دیکھتا رہا تو عثمان غنی مسکرائے، فرمانے لگے اسامہ کدھر آئے تھے یار؟ تو جیسے بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے کہا جی میں سالن دینے آیا تھا. کہتے ہیں میں نے پیش کیا. جب میں واپس گیا سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا یا رسول اللہ، یہ چاؤ ہوتا ہے نا، یہ چاؤ ہوتا ہے. گاؤں میں کسی کی بارات آتی ہے تو پرانی عورتیں جو ہوتی تھیں وہ دولہا دیکھ کے کہتی تھی اللہ نے بڑی سونی جوڑی ملا دی. کیا بات، یہ ایک چاؤ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں سارے رستے پروگرام بناتا گیا کہ عرض کروں گا حضور کمال ہے کہ اللہ نے آپ کی شہزادی کو اور آپ کے داماد کو نوازا ہے، کمال ہے. کہتے ہیں میں پروگرام بناتے جا رہا تھا لیکن جیسے ہی میں پہنچا حضور کے حجرے میں قدم رکھا، مجھے بتانا ہی نہیں پڑا، حضور مسکرا کے فرمانے لگے اسامہ میری بیٹی اور میرے داماد کو دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھا. فرمایا اتنے سونے لوگ پہلے بھی کبھی دیکھے؟ میں نے عرض کی حضور نہیں، میں نے پہلے، کیا بریلی کے امام کا انداز ہے،
فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، کیونکہ تو ہے عین نور تو تیرا سب گھرانہ ہی نور کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور جناب رقیہ خوبصورت ترین، مکہ شریف میں بڑے ظلم کیے لوگوں نے مسلمانوں پہ، مسلمان مجبور ہو گئے ہجرت کرنے کے لیے۔ ایک ہجرت مدینہ شریف سے پہلے ہوئی تھی، اس کو ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے۔ اس ہجرت حبشہ میں نبی پاک کی شہزادی جناب رقیہ بھی شامل تھے اور حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے۔ حضرت رقیہ نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ سب لوگ حبشہ جا رہے ہیں تو میں اور عثمان بھی چلے جائیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ، یہاں کافر تنگ کرتے ہیں، وہاں جا کے یکسوئی سے رہو گے۔ یہ دونوں میاں بیوی چلے گئے، ہجرت کر لی حبشہ کی جانب اللہ کے راستے میں۔ حدیث میں مجموع زوائد میں جو لفظ ہے نا وہ نرالے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور ہر آنے جانے والے سے پوچھتے میری رقیہ کا کیا حال ہے، میرے عثمان کا کیا حال ہے، لیکن خبر نہ کوئی ملتی، حضور پریشان رہتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک دن آئی، نبی پاک علیہ السلام نے اس سے بھی فوراً پوچھا بتاؤ نا میرے عثمان اور رقیہ کا کیا حال ہے، ملی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں مل کے آئی ہوں، عثمان کو تو اللہ نے شان ہی بڑی دی ہے، وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہے تو رب اسے سونا بنا دیتا ہے۔ وہ تو کمال ہو گئی، اللہ کے حبیب وہ بڑے سکون میں ہیں، سکھی ہیں۔ اب حضور نے بیان کیا مجموع زوائد میں اور تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا۔ یہاں نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام، ہجرت بہت بڑا مقام ہے اگر کوئی دین کے لیے کرے، لیکن صحابہ نے ہجرت کی تو اکیلے اکیلے، حضرت ابو بکر بھی ہجرت کر کے گئے تو اکیلے، حضرت عمر بھی گئے تو اکیلے، لیکن حضور فرمانے لگے انبیاء میں سے حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کے ساتھ، چونکہ گھر والوں کو لے کے ہجرت کرنا مشکل ہوتا ہے، جو کام مشکل ہو اس پہ اجر بھی زیادہ ملتا ہے۔ حضرت لوط نے ہجرت کی تھی اپنی بیوی کو لے کے، فرمایا جناب لوط سے لے کر آج تک دوبارہ اگر کسی جوڑے کو ہجرت کرنے کی سعادت ملی ہے تو میرے عثمان اور میری بیٹی رقیہ کو ملی ہے۔ فرمایا عثمان نے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی ہے، حضرت لوط علیہ السلام سے لے کر عثمان غنی تک۔ اگر کبھی آپ اس پہلو کو سمجھیں تو بڑا ذائقہ دے گا کہ گھر بار چھوڑا ہے، ہر چیز قربان کی ہے، کس لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ تو یہ پہلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا اس جوڑے سے پیار کرتے، حکمتیں۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے، کچھ دکھ نا ہم نے جان بوجھ کے گھڑ لیے ہیں، وہ دکھ نہیں ہے، جان بوجھ کے۔ مثلا ابا جی گئے بیٹی کے گھر میں شادی کے 2 4 5 مہینے کے بعد تو واپس آ کے ابا جی رو پڑے، کیا ہو گیا جی آپ کو؟ کہتے ہیں اوہو میری دھی تے اتنے کام ہی بڑے کر دی پئی، میں نے بڑے لاڈوں سے پالی تھی، بڑی لاڈلی تھی، وہ میں گیا ہوں چولہے کے آگے کھڑی تھی۔ یہ جعلی دکھ ہے، اپنے گھر کا کام کر رہی تھی کہ یہاں وہ اللہ معاف کرے اسے نوکری کرا رہے، تو یہ جان بوجھ کے گھڑے ہوئے دکھ ہیں جن کا کوئی معنی نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ اپنے گھر کا کام کر کے بچی کی صحت بھی ٹھیک ہوگی، اس کے نظریات بھی پختہ ہوں گے اور خاوند کی عزت کرے گی، اسے راضی کرے گی، تو میرے رسول پاک نے فرمایا رب جنت بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ دکھ ہے جناب، ہو میں گیا گرمی بڑی سخت تھی، یعنی یہ دکھ ہے کوئی کہ میری بیٹی روٹیاں پکاتی ہے، جی شکر کر پکاتی ہے، اللہ کا احسان سمجھ۔ یہ تو دور ہے وسوسوں کا۔ میں تو کہتا ہوں اس میں جو بندہ زیادہ مصروف ہے نا، اس کو روٹی کھانے کا ٹائم بھی مشکل سے ملتا ہے، وہ بھلا آدمی ہے، تھک کے سوئے، یہ ٹینشنوں میں نہ پڑے، چگلیوں میں نہ پڑے، غیبت میں نہ پڑے، گلے نہ کرے، بری سوچ نہ اسے آئے، اچھا اللہ کا شکر ادا کر۔ اور یہ پرانے لوگوں کے اندر یہ خاص، آج کل تو میں دیکھتا ہوں سارے بیچارے نوجوان لڑکے، انہوں نے جمعے والے دن ہینگر لٹکائے ہوتے ہیں پیچھے، سارے کپڑے دھوبی سے استری کرا کے لا رہے ہو، سارے پتہ نہیں کہاں کام کاج ہوتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ سب نے سائیکل پہ روٹیاں لٹکائی ہوتی ہیں، کھانا پا گیا روٹیاں لے آؤ، کون سے کام کی بات؟ پھر بھی ابا جی رو رہے ہیں آگے۔ اور یہ بچیوں کی ٹریننگ کریں، آپ یقین کریں یہ مفت کے رٹے ہیں، جھگڑے ہیں، کیا ہو جاتا ہے؟ سنو میرے رسول پاک نے کیا فرمایا۔ کسی نے پوچھا حضور بہترین مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا جو سلام لینے میں پہل کرے اور روٹی زیادہ کھلائے۔ تو اگر آپ کی بیٹی کسی کو روٹی پکا کے کھلائے گی تو بہترین مسلمان بنے گی۔ کون سے دکھ آپ نے پالا؟ سنو
میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. میرے نبی کریم علیہ السلام حضرت عثمان غنی کے گھر تشریف لے گئے. جناب عثمان غنی کے حضور اچانک گھر پہنچے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جب نبی پاک علیہ السلام ان کے حجرہ نور میں داخل ہوئے نا تو نبی پاک کی شہزادی سے بڑھ کر تو کوئی شہزادی نہیں نا. یہ تو وہ خواتین ہیں جن کو قرآن نے سب سے بہترین کہا حضور کے گھر میں رہنے والے لوگوں کو. حضور کی لخت جگر جناب رقیہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اچانک پہنچے حضرت عثمان غنی کے گھر تو جناب عثمان غنی چارپائی پہ بیٹھے تھے اور جناب رقیہ اپنے ہاتھوں سے ان کے بالوں میں پانی ڈال ڈال کے ان کے سر کو دھو رہی تھی. یعنی چکی بھی پیسیں جناب رقیہ, لیپا پوتی بھی کریں کچے مکان کو, گھر کا سارا کام کاج بھی کریں اور اپنے شوہر کے بالوں میں پانی ڈال کر وہ سر بھی دھوئے. حضور پہنچ گئے. جناب عثمان غنی کی نظر پڑی تو جھجک محسوس کی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ذرا ٹھہر گئیں. دیکھو میرے نبی پاک کی تربیت کا انداز. رسول کریم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرمانے لگے رقیہ اپنے شوہر کی زیادہ خدمت کیا کر, رقیہ اپنے خامد کی زیادہ خدمت کر. فرمایا میرے سارے صحابہ شان والے ہیں لیکن جس نے میرے اخلاق کو سب سے زیادہ دیکھنا ہو وہ میرے عثمان غنی کو دیکھے. یہ اخلاق میں مجھ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے بیٹی, زیادہ خدمت کیا کر اپنے شوہر کی زیادہ. یہ حضور نے تربیت دی. یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتلایا کہ اس طرح تمہارے گھر بنیں گے, اس طرح دکھ دور ہوں گے. لیکن جب ابا ہی گھر آ کے روئے گا اور اماں ہی بد دعا کرے گی کہ دیکھو میری بیٹی کو کیا حال کر دیا روٹیاں پکوا تو کیسے گھر چلے؟ سمجھیں آپ ان چیزوں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور خدمت کر. ایک دن پھر حضور گئے گھر میں تو جا کر کے پوچھا کہ عثمان غنی کہاں ہیں؟ تو جناب رقیہ اب چونکہ حضور نے کہا تھا زیادہ خدمت کر تو اس دن تو صرف بال دھوئے تھے نا, آج ایک بات بڑھ کے بیان کی. عرض کی یا رسول اللہ میں نے ان کے بالوں میں کنگھی کر کے انہیں باہر بھیجا ہے. آپ ذرا انداز دیکھیے شہزادی کے بات کرنے کا. حضور میں نے بالوں میں کنگھی کر کے بھیجا ہے. حضور مسکرائے فرمایا رقیہ میں عثمان سے بھی راضی ہوں, پتر تجھ سے بھی بڑا ہی راضی ہوں, میں تم دونوں سے بڑا راضی ہوں. دین اسلام کے اس خوبصورت ترین مزاج کو سمجھیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم دونوں سے راضی ہوں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضور سالن بھی بھیجیں, ان کی ہجرت کی بھی تعریف کریں, ان کے حسن کی بھی تعریف کریں, میاں بیوی کے آپس میں رشتے کو مضبوط کرنے کی بات کریں. جناب رقیہ بیمار ہو گئی, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بیمار ہوئی جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی تیاری میں تھے. حضور تشریف لائے, بیٹی کو بیمار دیکھا تو حضور غمگین ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے عثمان بدر میں ہم دونوں نہیں جائیں گے, یا میں رہ جاتا ہوں یا تو رہ جا. ایک روایت میں حضرت عثمان غنی فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے. تو حضور فرمانے لگے میں نے تو کمان کرنی ہے نا, میں جاتا ہوں, تو میری بیٹی کی تیمارداری کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. بدر میں گنتی میں لوگ 312 تھے. حضرت عثمان گئے نہیں, پر نبی پاک نے فرمایا عثمان چونکہ میری بیٹی کی تیمارداری کر رہا ہے لہذا وہ بدر میں نہیں بھی آیا, پھر بھی اللہ نے بدریوں میں شامل کر لیا, پھر بھی یہاں شامل ہے. اسے اجر بھی ملے گا, اسے وہ جزا بھی ملے گی, نہ آن کر بھی وہ شامل ہے, اس لیے کہ وہ میری بیٹی کی خدمت میں مشغول ہے. حضرت عثمان غنی کی ذرا عظمت تو دیکھنا میرے بھائیوں. حضور جب بدر سے واپس آئے تو جناب رقیہ وصال کر گئی تھی, جناب عثمان انہیں دفن کر کے آ رہے تھے. اب بات آگے چلی, حضرت عثمان بھی غمگین رہنے لگے کہ میرا حضور سے قریبی رشتہ تھا, اب کیا بنے گا. یہ دنیا میں واحد انسان ہے حضرت عثمان غنی کہ کسی ایک شخص کو کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا موقع ملا. حضور نے اپنی چھوٹی شہزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ان کے ساتھ کر دیا. میرے سامنے مجمع زوائد پڑی ہے. کچھ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دیا؟ تو میرے رسول کریم نے فرمایا, نبی پاک فرمانے لگے میں نے خود سے نہیں کیا, میں نے اللہ کی وحی کے ساتھ, اللہ کے حکم کے ساتھ ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی کے ساتھ کیا.
اور فرمایا یہ تو میری دوسری بیٹی ہے نا, میری 40 بھی ہوتی, ایک کے بعد دوسری وصال کرتی رہتی, میں ساری عثمان غنی کے نکاح میں دے دوں. 2 بیٹیوں کا نکاح حضور نے کیا. اب بولے بریلی کے امام اور فرمانے لگے نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. میں بات ختم کرنے لگا ہوں, یہ حدیث پڑھنی ضروری ہو گئی تھی. اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کریں, جس کی مصطفیٰ حیا کرے. وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے. وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے. ہمیں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی کی حیا کرنی. حضرت عثمان غنی کی زندگی کے 3 پہلو بڑے نمایاں ہیں. 3 پہلو بڑے. ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. میں نے جو لفظ کہے سوچ سمجھ کے کہے, یعنی زیادہ نہیں, بہت زیادہ سخاوت, بہت زیادہ سخاوت. اور دوسرا بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے. فرماتے تھے باتھ روم کے اندر بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتا. شرم و حیا والے تھے. اور تیسرا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے. یہ 3 خوبیاں جس مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ ایک خوبصورت مسلمان بن جاتا ہے. اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنائے.